کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اور بس کرو رفع الیدین وچ انہاں کچھ امت نو دے چھڑیا ہے۔ رفع الیدین فرض ہو چکا ہے اللہ دے فضل نال، اننے کلپ آ چکے، سنت تو اگے دی گل چلی گئی ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ میں نے اتنی ویڈیوز بنا دی ہیں رفع الیدین پر کہ اب یہ فرض ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا فرمایا ہے۔ نسائی شریف میں واضح حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے 968۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ اسے مستحب سمجھتے ہیں، فرض واجب نہیں سمجھتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 257۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا طریقہ و نماز سکھائی، تو آپ نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ اسی کے نیچے ریفرنس لکھا، وہاں آپ ٹک کریں دیکھیں گے تو جس وہابی نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اس نے لکھا ہے کہ رفع الیدین کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ مستحب ہے۔ تو جو بندہ مستحب عمل کو فرض گردانے، فرض جانے، تو یہ دین میں کتنا اضافہ کر رہا ہے۔ اور فرض کیا ہے؟ فرض کا انکار کرنا کفر ہے۔ فرض کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ امام مالک کی کتاب المدونۃ الکبریٰ، اس میں امام مالک سے ان کے شاگرد نے سوال کیا رفع الیدین کرنے کے بارے میں، تو امام مالک فرماتے ہیں لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ۔ امام مالک فرماتے ہیں میں اس رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کی طرف جاتے ہوئے رفع الیدین کیا جاتا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا جاتا ہے، سوائے تکبیر والے رفع الیدین کے میں کسی رفع الیدین کو نہیں جانتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس رفع الیدین کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اگر بظاہر دیکھا جائے تو مرزا کا فتویٰ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگ رہا ہے کہ امام مالک کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ امام مالک اپنی کتاب موطا میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ یہاں انکار کر رہے ہیں، وہاں اقرار کر رہے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ امام مالک کے نزدیک رفع الیدین کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ تب آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا، تو آپ بالکل انکار کر رہے ہیں۔ اگر مرزا کے اس فتوے کو دیکھا جائے تو امام مالک پر یہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے مرزا کے اس فتوے کے نزدیک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے جاہلوں کو جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو کہاں لے جائے گا؟ آگ کی طرف لے جائے گا کہ مستحب عمل کو فرض قرار دینا، اور ظاہر و فتویٰ فرض کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اب یہ کفر کا فتویٰ کہاں لگے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر۔ وہ خود فرماتے لا عارف، ایسا رفع الیدین میں نہیں جانتا۔ اور میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ کتاب المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی ہے، یہ خود کہہ رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے۔ اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیا۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی ہے۔ اب اسی کتاب، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی آپ نے دیکھا، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کتاب امام مالک کی موطا ہے اور ایک المدونۃ الکبریٰ۔ چونکہ فقہ مالکی والے المدونۃ الکبریٰ پر عمل کرتے ہیں تو اس کا درجہ اعلیٰ ہوگا، یعنی کہ موطا سے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ ہوگا، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی کتاب میں امام مالک فرماتے ہیں لا عارف، میں اس رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع جاتے ہوئے کرتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں، اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث کہتا ہے کہ میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں، اور ایک جاہل ان پڑھ یہ جہلم کا چھوکرا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی رفع الیدین فرض ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔